بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عنایت چیمہ وائس اور مجھے کہتے ہیں عنایت چیمہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے سبب ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری ایک سہیلی جو بے حد خوبصورت اور سمارٹ تھی اکثر کہا کرتی تھی کہ میں نے ایک جن سے شادی کر رکھی ہے، لیکن ہم اس کی بات کو گپ سمجھ کر اڑا دیتے کیونکہ ہم جنوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے کسی جن سے شادی تو انتہائی بےہودہ اور ناممکن لگتا تھا۔ وہ چونکہ شرارتی تھی اس لیے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ اب 15 سال بعد اسے ایک مارکیٹ میں ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے کا حال معلوم کرنے کے دوران اس کی گھریلو زندگی کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کی شادی ہو چکی ہے، بچے کتنے ہیں؟ تو حسب معمول ہنس کر بولی، شادی تو بہت پہلے سے کر چکی ہوں، بتایا تھا کہ ایک جن سے بیاہ کیا تھا۔ جانے دو، کیا بات کرتی ہو، تمہاری یہ عادت ابھی تک نہیں گئی چھوڑنے والی؟ میں نے کہا، ہیں کیا تم اس کو مذاق سمجھتی رہی ہو؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ میرا شوہر ایک جن ہے، انسان نہیں۔ اب پوچھو گی کہ ایک جن سے شادی کیسے ہو سکتی ہے تو اس بارے میں خود کھوج لگا لو۔ اس نے مجھے یہ تو نہیں بتایا کہ اس کی شادی جن سے کیسے ہو گئی، لیکن یہ کہا کہ اس کی اولاد نہیں اور وہ جن جس کا نام اس نے عبد الباری بتایا تھا اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ تم نے ایک جن سے شادی کیوں کر لی؟ وقتی طور پر میں نے دلچسپی ظاہر کی، کیا حرج ہے؟ لوگ کتوں، بلیوں اور گدھوں سے شادیاں کر رہے ہیں، میں نے تو پھر بھی ایک ایسی مخلوق سے شادی کی ہے جس کا ذکر ساری الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے ترنت جواب دیا اور کہا، ہاں اگر کہو تو تمہارے لیے بھی جن کا رشتہ تلاش کروں۔ اس نے مجھے چٹکی کاٹی، لیکن میرا حیرت زدہ چہرہ دیکھ کر وہ ہنستی مسکراتی چلی گئی اور میں مخمصوں میں پڑ گئی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کی بات کو ہضم کرنا کتنا مشکل رہا میرے لیے۔ ایک انسان غیر انسان کے ساتھ کیسے ازدواجی زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ سوال مجھے تنگ کیا کرتا تھا۔ پھر مجھے ایک ایسی کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا جو جنات کے متعلق کسی عالم دین نے بڑی تحقیق سے لکھی تھی۔ یہ برسوں پرانی کتاب اسلامی حوالوں سے جنات کی زندگی کے بارے میں دلائل دیتی ہے۔ اس کے بعد میں یہ سمجھ سکی ہوں کہ جنات مختلف صورتیں اپنا لیتے ہیں، کبھی سانپ، بچھو کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی اونٹ، گائے، بکری، گدھے، گھوڑے اور خچر وغیرہ کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی انسانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں کفار کے پاس آیا تھا جب وہ بدر کی طرف نکل رہے تھے، جیسا کہ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شیطان ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، جبکہ کفار دارالندو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ ترمذی اور نسائی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ مسلمان جنات بھی رہتے ہیں۔ اگر تم کو کوئی سانپ، بچھو نظر پڑے تو پہلے اس کو 3 بار ڈراؤ، اگر تب بھی وہ نہ جائے تو اس کو مار دو۔ جب کسی پر جنات آتے ہیں تو اس کے بدن میں داخل ہو کر اثر کرتے ہیں، اسی طرح شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دورہ کرتا ہے۔ اگر ان کا عنصر ناری نہ ہوتا تو یہ دونوں قسم کے آدمی جل کر خاک ہو جاتے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ایک جن ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شرعی اعتبار سے تو کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن میں اس کو اس وجہ سے ناپسند کرتا ہوں کہ جب اس قسم کی عورت حاملہ ہو جائے گی اور لوگ اس سے دریافت کریں گے کہ تیرا شوہر کون ہے تو وہ یوں کہے کہ جن سے، تو اس سے اسلام میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد ابو عثمان سعید ابن العباس رازی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ جنات کی حقیقت اور اس کے انسانی عورتوں سے شادی کے امکانات پر علمی طور پر میں جان چکی ہوں اور اب مجھے اشتیاق ہو رہا ہے کہ اپنی سہیلی سے مل کر اب اس کی یہ کہانی بھی سنوں
کہ ایک جن زادے کے ساتھ وہ دن رات کیسے بسر کرتی ہے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔